تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں مساجد کی تاریخ اور مساجد کے قیام اور ان کی عظمت اور ان کے احترام اور ان کے آداب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ روئے زمین کے جتنے بھی حصے ہوں، اللہ کے ہاں ان میں سے سب سے محبوب اور پسندیدہ حصہ اور جگہ وہ مسجد ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد ہو اور چاہے وہ بڑی سے بڑی مسجد ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا اور تعمیر فرما دیا۔ پھر چونکہ یہ سب سے مقدس جگہیں ہیں، سب سے مبارک جگہیں ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کے ادب اور احترام کی بھی بہت تلقین فرمائی ہے۔ ان کا معاملہ عام گھروں جیسا نہیں ہے، چنانچہ مساجد کی صفائی اور ستھرائی ہو، مساجد کے اندر خوشبو کا اہتمام ہو، اور مساجد کے اندر بلکہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان جگہوں کو کسی بھی قسم کی بدبو سے اور کسی بھی قسم کی گندی سمیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزیں جو پاک ہیں، جو اللہ کی پیداوار ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ کا رزق ہیں، لیکن ان کے کھانے سے منہ کے اندر ہلکی سی کچھ کڑواہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، ہلکا سا کچھ ذائقہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی حالت کے اندر پھر کسی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک مسجد میں نہ جائے جب کہ اس کے منہ سے وہ جو کڑواہٹ اور وہ جو تلخی یا وہ جو ہلکی سی بدبو پیدا ہو گئی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک مسجد کے اندر وہ شخص نہ جائے۔ یہی حکم ہے سگریٹ کا، یہی حکم ہے نسوار کا، یہی حکم ہے حکے کا، یہی حکم ہے ایسی تمام چیزوں کا جن کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے سگریٹ پی ہے اور حکا وہ پی کر آیا ہے یا اس قسم کی اور چیزیں، تو جب تک اچھی طرح اس کا منہ صاف نہیں ہوتا، بدبو ختم نہیں ہوتی، اس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ اس گھر کے آداب ہیں، ہر قسم کی بدبو سے، میل کچیل سے، گندگی سے پاک صاف ہو کر۔ اسی لیے اس گھر کے آداب میں سے ایک ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں جائے باوضو ہو کر جائے، اور اگر اجتماع بڑا ہو، جیسے جمعے کا اجتماع ہے، جیسے عیدین کا اجتماع بڑا ہو، تو پھر تو غسل کر کے جائے اور بھی زیادہ پاک صاف ہو کر جائے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو ابھی مدینہ میں سیٹل ہونے کے لیے صحابہ کرام کو بڑی مشقت کرنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو گھروں کی تعمیر میں مشغول رہتے تھے،
کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو کھیتی باڑی کے اندر یا اس قسم کے اور مشقت والے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس وقت، یہ ابتدائی بات ہے، کہ ہر شخص جو جمعے والے دن مسجد میں آئے اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کر کے آئے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت صحابہ کرام بڑی مشقت کر رہے تھے، پسینے سے بھیگے ہوئے ہوتے تھے، گرمی کا موسم، پسینے سے بھیگے ہوئے، جسم سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، اس لیے لازم کر دیا تھا غسل کے بغیر کوئی مسجد میں نہ آئے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی، تو وہ جو مشقت والا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر حکم یہ تھا کہ اچھا ہے اگر غسل کر کے آ جائے، زیادہ بہتر ہے، یہ جمعے کے زیادہ شایان شان ہے۔ لیکن اگر غسل کسی وجہ سے نہ بھی کر پایا اور وہ پاک ہے، مسجد میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے اب بھی اگر کہیں ایسی صورت ہو کہ مسلمان کسی بہت مشقت والے کام میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے پسینہ اور کپڑے خراب اور جسم بدبودار اور سر کے بال خراب اور کان اور سب چیزیں خراب، تو پھر ایسے میں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور غسل کا اہتمام کر کے پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر مسجد میں آئیں۔ اب چونکہ یہ مسجد جو ہے عبادات کی جگہ ہے، اسی لیے یہ عبادات کے لیے پرسکون رہے، عبادات کے لیے پرسکون رہے، یہاں جو بھی آئے وہ پورے اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکے، قرآن کریم پڑھ سکے، ذکر و اذکار کر سکے، توبہ استغفار کر سکے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے جو مساجد کے آداب کو اور اس کے سکون کو ختم کرنے والی، یہ یاد رکھیے گا، وہ تمام تر چیزیں جو اس مسجد کے سکون کو ختم کرنے والی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مسجد میں لانے سے منع فرمایا ہے۔ ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر لانے سے منع فرمایا ہے جو مسجد کے سکون کو خراب کرنے والی ہوں، شور شرابہ ہو جن کی وجہ سے خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو، خدا نخواستہ، جس کی وجہ سے آپس میں لوگ بسا اوقات جھوٹ کی طرف بھی چل پڑتے ہیں، ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو پاک کرنے کا اور پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت واصلہ بن الاسقع صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ دیکھیے گا یہ جو چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مساجد کے سکون کو خراب کرنے والی ہیں، لوگ آرام سے عبادت نہیں کر سکتے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے، اور اصل مقصد عبادت ہے، اصل مقصد نماز ہے، عبادت ہے، قرآن ہے، وعظ و نصیحت ہے، ذکر ہے، توبہ استغفار ہے۔ اب وہ چیزیں جو ان میں خلل ڈالتی ہیں ان سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، چھوٹے بچوں کو اپنی مساجد سے دور رکھو، جنبو، دور، الگ۔ اب یہ بچے کون سے ہیں؟ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں لانے سے منع فرمایا ہے، یہ منع فرمایا ہے، جنبو مساجدکم صبیانکم، وہ چھوٹے بچے جن کو مسجد کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کے لیے پاکی ناپاکی کا رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، جن کو نماز کا نہیں پتا کہ یہ عبادت ہے اور خاموشی سے ادا کرنی ہے، وہ کسی وقت بھی پیشاب کر سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی رو سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی شور شرابہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ مسجد کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، ایسے چھوٹے بچوں کو ایسی مسجد جہاں عبادات ہو رہی ہیں، جہاں نماز ہو رہی ہے، جہاں قرآن ہے، جہاں ذکر ہے، وہاں سے دور رکھو۔ ہاں اگر یہ ممکن ہو کہ جو مسجد کی جگہ ہے وہ بہت بڑی ہے اور کونے کے اندر ایک چھوٹا سا ہال بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ آتا بھی ہے تو وہ اس ہال کے اندر، وہاں بچوں کے اندر کوئی کھلونے، بچوں کے لیے کھلونے ہوں، وہاں بچوں کے لیے کوئی اور انتظام ہو، تو چلیں یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جگہ
جہاں عبادت ہوتی ہے، جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا چھوٹا بچہ جو اس عبادت کے اندر خلل ڈالے، جو اس نماز کے اندر خلل ڈالے، جس کو اپنے رونے پر کنٹرول نہیں ہے، جس کو اپنے پاکی ناپاکی پیشاب اور اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ایسے بچوں کو مساجد سے دور رکھو۔ دوسرا پہلو، پھر وہ بچے جو سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بے شک ان کی نماز میں کمی کوتاہی بھی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ اس وقت خاموش رہنا ہے اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، وہ رکوع میں جا سکتے ہیں، وہ سجدے میں جا سکتے ہیں، تو ایسے بچوں کو لایا جائے، ایسے بچوں کو لایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی صفیں درست فرماتے تھے تو ہر نماز سے پہلے باقاعدہ صفیں درست فرماتے تھے، اور وہ صفیں اس طرح درست فرماتے تھے کہ جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کو اگلی صفوں کے اندر کھڑا فرماتے تھے۔ مرد حضرات کو سب سے پہلے پہلی صف آپ مکمل فرماتے تھے، اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری صف۔ اچھا، اب مرد حضرات تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر ایسا ہوتا کہ کوئی خواجہ سرا ہے تو پھر ان کی صف بنائی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد بچوں کی صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بناتے تھے کہ اب بچے جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صف بناتے تھے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ صف بنا سکتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ قیام کر سکتا ہے، وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو ایسا بچہ آئے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آتے تھے، آپ ان کی باقاعدہ صفیں بناتے تھے بچوں کی۔ اب بچے یہاں پر کھڑے ہوں گے تاکہ بڑوں کی صفوں کا تسلسل بھی برقرار رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے بہرحال کہیں نہ کہیں کونی مار دی، ہنس پڑا، چھوٹی موٹی شرارت، تو ایسا نہ ہو کہ بڑی جو صفیں ہیں ان کی نماز خراب ہو۔ پیچھے اگر کوئی چھوٹا موٹا بچہ ہلکی پھلکی حرکت کر بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو جنبوا مساجدکم صبیانکم، یہ بات تفصیل سے واضح ہو گئی کہ جو وہ چھوٹے بچے ہیں جنہیں کوئی احساس نہیں ہے ان کو مساجد سے دور رکھو، ان کو مساجد میں نہ لایا جائے۔ دوسری چیز، ومجانینکم، جو مجنون ہے، مجانین مجنون کی جمع ہے، جو مجنون ہے، جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ مسجد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کوئی بھی حرکت وہ کر سکتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بھی مسجد سے دور دور رکھو، مسجد سے دور دور، مسجد سے الگ ان کو رکھو۔ نمبر 3، وشراءکم وبیعکم، خرید و فروخت، آپ نے فرمایا یہ مسجدوں سے بار بار رکھو، مساجد کے اندر خرید و فروخت نہ کرو، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یقیناً اس کے اندر کہیں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، کہیں آوازیں اونچی بھی ہو جاتی ہیں، پھر کہیں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بسا اوقات تو معاملہ گالی گلوچ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو مساجد ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ وشراءکم وبیعکم، اپنی خرید و فروخت کو مسجدوں سے باہر رکھو، مسجدوں سے الگ رکھو۔ اسی لیے مدینہ کا پہلا جو بازار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد جو قائم ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمایا، وہ حضور علیہ السلام نے خود قائم فرمایا کہ چلو بھائی جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں نا ان کے لیے یہ جگہ ہے، مسجد کے اندر یہ چیز نہ ہو۔ تو وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم، اور اپنے لڑائی جھگڑے آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کو مساجد سے بار بار رکھو، ان کو مساجد کے اندر اپنے جو بھی جھگڑے ہیں وہ خاندانی بنیادوں پر ہوں، وہ مذہبی بنیادوں پہ ہوں، وہ لسانی بنیادوں پہ ہوں، اور وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوں، اور وہ ذاتی معاملات ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، ان کو بار بار رکھو، ان کو مساجد میں نہ لاؤ۔ اسی لیے مساجد کے اندر جو ہماری سیاسی گروہ بندی ہوتی ہے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، اس پر، کیونکہ یہ تو اب سیدھا سادہ جھگڑا بن گیا ہمارے ہاں۔ یہ تو اختلاف الگ چیز تھی، پہلے اختلاف ہوتا تھا، اب اختلاف نہیں رہا، اب جھگڑا اور بدتمیزی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو سیاسی گروہ بندیاں ہیں
ان کے تذکرے اور ان کی باتیں وہ مساجد کے اندر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح وَرَفْعِ أَصْوَاتِكُمْ، اور آوازوں کا اونچا کرنا، فرمایا نہیں، مسجد کے اندر آوازیں اونچی نہیں کرنی۔ اس بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ مساجد کے اندر عموماً آوازوں کا اونچا کرنا یہ اللہ کے ہاں بے انتہا ناپسندیدہ ہے۔ اور کتنا ناپسندیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 15 برے کام ایسے ہیں اگر وہ میری امت میں پھیل گئے، اگر یہ 15 غلط کام اور برے کام میری امت میں پھیل گئے تو حل علیہم البلاء، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر اترنا ہی اترنا ہے۔ وہ تو اب اترا ہی اترا، اللہ کا عذاب۔ اور ان میں سے ایک حضور نے فرمایا تھا مساجد کے اندر اونچی آوازیں بلند کرنا اور شور شرابہ کرنا مساجد کے اندر، اس لیے آپ نے فرمایا یہ چیز مسجدوں سے دور رکھو۔ اور وَإِقَامَةِ حُدُودِكُمْ، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے اوپر جو سزائیں ہوتی ہیں ان سزاؤں کا نفاذ، ان سزاؤں کا نفاذ، حدود کا قائم کرنا، سزاؤں کو نافذ کرنا، جیسے قاتل کو سولی پہ لٹکانا، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، جیسے چور یا ڈاکو اس کو سزا دینا، یا بعض بیماریاں بعض گناہ ایسے ہیں، جرائم ایسے ہیں ان میں کوڑے مارنا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو مساجد سے دور دور رکھو، یہ چیزیں مساجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وَسَلِّ سُيُوفَكُمْ، ہتھیاروں کا نکالنا۔ یہاں جو لفظ ہے نا وہ تو سیوف ہے، سیوف سیف کی جمع ہے، سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں تلوار ہوتی تھی، آج کے زمانے کا ہتھیار ذرا کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ ہتھیاروں کا مساجد کے اندر نکالنا اور ان کی نمائش مساجد کے اندر، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، ان کو مساجد سے دور رکھو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مساجد کے اندر عبادات کے اندر خلل ڈالتی ہیں، مساجد کے سکون کو اور مساجد کے آرام کو اور اطمینان کو وہ ختم کرتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، میں ان کو مساجد سے دور رکھو۔ میں مختصراً پھر یہ عرض کر دیتا ہوں یہ چیزیں، جنبوا مساجدکم صبیانکم، بچوں کو، وہ چھوٹے بچے ان کو مساجد سے دور رکھو، اور جو مجنوں پاگل ہیں ان کو بھی مساجد سے دور رکھو۔ اگر کسی کا کوئی ایسا قریبی عزیز ہے، بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے جس کا، اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو مساجد میں نہ لاؤ، مساجد سے دور رکھو۔ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، خرید و فروخت کو، وَخُصُومَاتِكُمْ، آپس کے جھگڑوں کو، وَرَفْعِ أَصْوَاتِكُمْ، آوازوں کا بلند کرنا اس کو، اور وَإِقَامَةِ حُدُودِكُمْ، سزاؤں کا نفاذ، وَسَلِّ سُيُوفَكُمْ، اور ہتھیاروں کا نکالنا، ان کو مساجد سے باہر رکھو، مساجد سے دور رکھو، مساجد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک خاکہ سا جو میرے ذہن میں بنا ہے، ایک خاکہ سا، اس کو مختصر الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ مسجد میں آئیں تو ذہن میں صرف یہ ہو کہ میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے، یا میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، میں نے ذکر و اذکار کرنا ہے، میں نے استغفار کرنا ہے، میں نے سجدے کرنے ہیں، ہاں میں نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس ذہن میں یہ ہو۔ اس دوران اگر کوئی انتہائی ضروری بات پیش آ جائے تو وہ کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پوچھا جا سکتا ہے، ورنہ خاموشی۔ یہ مختصر سا خاکہ میں عرض کر رہا ہوں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اب یہ تو ہوئے آداب۔ اب یہ جو مساجد ہیں روئے زمین کا پاکیزہ حصہ ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بہت عظمت ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان مساجد کا آخر کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا۔ تو سب سے پہلا جو مقصد ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ نمازوں کا قیام ہے، کہ یہاں پر مساجد کے اندر 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہو۔ یہ سب سے بڑا مقصد، سب سے پہلا اور سب سے بڑا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت تو یہ مکہ نہیں تھا، اس وقت تو یہ ایک بالکل وہ صحرا تھا، بے آباد ویران، دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اور جب انسان نہیں تھا نا تو جانور بھی نہیں تھے وہاں پر، تو یعنی یہ حال تھا، اس درجے ویرانی ہے، کہیں پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور جو خانہ کعبہ تھا تو اس کی عمارت بھی گرتے 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 ختم ہو گئی تھی، وہاں روئے زمین پر کوئی ایک چند انچ کی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا یہ بیت اللہ ہے۔ اب تو اللہ نے ماشاءاللہ آباد ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی، دور دور تک یا تو پہاڑیاں ہیں یا ریت ہے، بس پتھر ہیں، پہاڑیاں ہیں، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، جو حضرت ہاجرہ تھی نا، یہ نوجوان خاتون تھی، کوئی بمشکل 22-23 سال کی نوجوان خاتون تھی۔ وہ حضرت سارہ تھیں الگ، حضرت سارہ ایک الگ تھی، وہ جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی۔ یہ حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ جوان ہے، معصوم بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب چھوڑ کر جا رہے ہیں نا تو کہنے لگے کہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دیکھ لیں اللہ، ایک بالکل بے آباد جگہ پر میں اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ یہ تھا، کیوں، کس لیے؟ بات ذہن میں آتی ہے نا، ابراہیم انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ کوئی بڑا کام، کوئی پروگرام؟ تو کہنے لگے ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں اس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ نمازوں کے قیام کا اہتمام اور انتظام کریں۔ بننا کیا تھا یہاں؟ بیت اللہ، یہاں بیت اللہ بننا تھا، اللہ کا گھر بننا تھا۔ تو پھر آگے یہ بھی آتا ہے کہ طاہر بیتی للطائفین والقائمین والعاکفین والرکع السجود، یہ بھی آتا ہے، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن پہلے جب کہا تو پہلی بات یہ کہی ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نمازوں کا قیام ہو، اقامت الصلاۃ کا انتظام ہو۔ مساجد کا پہلا اور سب سے بڑا مقصد وہ نمازوں کا قیام ہوتا ہے، نمازوں کا قیام۔ اب ان نمازوں کے لیے کوشش کرنا، اور ان نمازوں کے لیے گھروں سے نکلنا، اور ان نمازوں کے لیے جستجو کرنا، اور ان نمازوں کا انتظار کرنا، اور اللہ کے گھر کے ساتھ جڑنا، اور اس کے اندر کچھ وقت گزارنا۔ اب یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ہمارے ہاں جو بندہ مسجد میں تھوڑا سا وقت گزارتا ہے نا، اسے کہتے ہیں فارغ ہے، فارغ ہے۔ لیکن جو مسجد کے اندر رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، ایک نماز پڑھ لی ہے میں دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا، چل کے آتا ہے مساجد کی طرف، چل کر اللہ کے گھر کی طرف نماز کے لیے چل کر آتا ہے، بیٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی اندھیرے میں آتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے ہاں کس مقام کا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ عمل کس درجے کا ہے۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 فرامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بس اتنا ہی وقت ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات عن الصلاۃ، ایک دن صبح کی نماز کے لیے جب ہم مسجد میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تاخیر ہو گئی نماز کے لیے تشریف لانے میں۔ بڑے دھیان سے سننی ہے یہ باتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں تشریف لانے میں بڑی تاخیر ہو گئی، حتیٰ کدنا نرى عن الشمس، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ شاید ابھی سورج طلوع ہو جائے گا، یعنی اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت بالکل اختتامی مراحل میں ہے، سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، تو ہمیں یوں لگا کہ ابھی سورج نکل آئے گا۔ فخرج سریعا،
تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طرح تشریف لائے کہ بڑی تیزی میں جلدی میں تشریف لائے. فَصُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اقامت کہی گئی نماز کے لیے. تو فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ اور یہ جو نماز تھی یہ بھی آپ نے بڑی مختصر پڑھائی. وقت کم ہے اور آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مختصر سی نماز پڑھائی. فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا اور نماز مکمل ہو گئی دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم تو حضور نے ہمیں فرمایا بھائی جو بندہ جہاں پر ہے نا وہیں بیٹھا رہے، جائے نہیں، جائے کوئی بھی نہیں آپ میں سے، یہیں بیٹھے رہو. کوئی اہم بات حضور نے فرمانی ہے تو فرمایا کہ اعلیٰ مصافکم جہاں جہاں اپنی صفوں میں ہونا یہیں پر بیٹھے رہو. ثم انتفل الینا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے. ثم قال اور فرمایا اما انی احدثکم اب میں تمہیں بتاتا ہوں ما حبسنی عنکم الغدا کہ میں صبح لیٹ کیوں ہو گیا، تاخیر کیوں ہو گئی آج. اور یہ تاخیر ہوتی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کبھی اللہ کی کوئی مشیت ہو تو تاخیر بھی ہو جاتی تھی. اللہ کی کوئی مشیت ہو تو تاخیر بھی ہو جاتی تھی ورنہ عموماً تاخیر ہوتی نہیں تھی. جیسے وہ ایک دفعہ آپ سفر پہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، حضرت بلال سے فرمایا کہ ہم سونے لگے ہیں، آپ نے پہرا دینا ہے اور جب صبح کا وقت ہو تو ہمیں جگا دینا. اب ویسے عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاگ جاتے ہیں، جن لوگوں کی روٹین بنی ہوتی ہے نا وہ خود بھی جاگ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی مشیت غالب آتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے ہیں، رات ہے، خاموشی ہے، سب سوئے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی اونگ آنا شروع ہو گئی، وہ بھی سو گئے. اللہ نے سلایا اور اتنا سلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوئے ہوئے ہیں، صحابہ بھی سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ سفر میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، اور سفر میں آدمی اتنی بے فکری کی نیند نہیں سوتا، لیکن اللہ نے سلانا ہے. حتیٰ کہ سورج جب طلوع ہوا تو اس کی کرنیں پڑی، جب اس کی کرنیں پڑی حضرت بلال جاگے. یہ کیا ہو گیا، سب کی نمازیں تو میرے ذمہ تھی، میں نے اٹھانا ہے اور میں ہی سو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار فرمایا. آپ نے پھر فرمایا اچھا اب وقت نکل گیا ہے، اب ہم اس نماز کو قضا کر کے پڑھیں گے. اب یہ قضا کا طریقہ بتانا تھا. اگر نماز نکل جائے، سویا رہ جائے آدمی تو پھر کیا ہے، پھر جب اٹھے تو نماز پڑھے، قضا کرے تو کبھی اللہ سلا بھی دیتے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں لیٹ ہوا اور میں کیوں دیر سے آیا. انی قمت من اللیل فرمایا میں صبح اٹھا تھا، رات کو جو قیام اللیل ہوتا ہے نا، رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں اٹھا تھا. فتوضأت میں نے وضو کیا، وصلیت ما قدر لی اللہ نے جو میرے لیے مقدر کیا تھا میں نے نماز پڑھی. فنعست فی صلاتی فرمایا نماز کے اندر ہی نا مجھے اونگ آنا شروع ہو گئی، نماز کے اندر ہی مجھے اونگ آنا شروع ہو گئی. فاستثقلت اور میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا اور مجھ پر نیند کسی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی. جو اصل الفاظ ہیں وہ آگے آنے والے ہیں، وہ بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے سنیے. مساجد، ان کے اندر آنے والے، بیٹھنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، ان کے تذکرے کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے تذکرے تھوڑی سی غیر متعلق بات ہے. آج کل ہمارے کچھ ملکی لیول پر یا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے تذکرے ہو رہے ہیں دنیا میں، اور وہ اس کو اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے فخر کی بات. اور یہ ایسا ہوتا ہے کسی بڑی محفل میں بڑے لوگ کسی کا نام لیں تو واہ جی واہ سبحان اللہ جی ہمارے تذکرے وہاں پہ ہو رہے ہیں. یہ جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، یہ جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، یہ جو بیٹھ جاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ چل کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے تذکرے کہاں ہوتے ہیں، کس انداز میں ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں اٹھا ہوں، تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھ رہا ہوں، اونگ آنی شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے سلایا جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں کہ فَإِذًا أَنَا بِرَبِّي کہتے ہیں اس نیند کی حالت میں، وہ اونگ اور نیند کی حالت میں
میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا. میں نے نیند کی حالت میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا فی احسن صورہ، اور کیا اللہ کی صورت تھی، کیا خوبصورت انداز میں نے اللہ کو، اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل انداز کے اندر میں نے اپنے رب کو دیکھا. اچھا، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، آپ کو پتا ہے ملأ اعلی کے جو فرشتے ہیں ان میں کیا بحث چل رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے ملأ اعلی کے جو فرشتے ہیں ان میں کیا بحث چل رہی ہے؟ ملأ اعلی وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بھی وحی نازل فرماتے ہیں تو ان کی طرف نازل ہوتی ہے وحی. جن فرشتوں پر وحی اترتی ہے اور پھر یہ فرشتے اس وحی کو لے کر زمین پر آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں یا اللہ کے کسی حکم کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے، آپ کو پتا ہے کہ ان میں کیا بحث چل رہی ہے یا وہ اکثر کیا آپس میں گفتگو اور بحث کرتے رہتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں قلت، تو میں نے کہا لا یا اللہ، مجھے تو نہیں پتا کہ ان فرشتوں کے درمیان میں کیا بات چیت چل رہی ہے یا کیا بات چیت چلتی رہتی ہے. تو قال، حضور فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کتفی، تو اللہ رب العزت نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست اقدس رکھا. اللہ رب العزت نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست اقدس رکھا. حتی وجدت بردہا بین صدیئی، یہاں تک کہ میں نے اپنے پورے سینے میں اللہ کے دست اقدس کی ٹھنڈک محسوس کی. اللہ، یہ اہتمام ہے، یہ کسی خاص چیز کے لیے اہتمام ہے، یہ عام چیز نہیں ہے. وہی بھیجی جا سکتی تھی، جبرائیل کو بھیجا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ اہتمام خاص الخاص ہے. کیوں؟ کس کے لیے؟ کن خوش نصیبوں کے لیے؟ وہ سننا ہے، وہ سمجھنا ہے. تو فما فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جب اللہ رب العزت کا دست اقدس میرے کندھوں پہ آیا، میرے کمر پہ آیا، تو مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کا جتنا پردہ ہے میرے آگے سے ہٹ گیا، سب کچھ ایسے میرے سامنے آ گیا. قال یا محمد، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم ملأ الاعلی، اب پتہ چلا کہ ملأ اعلی کے جو فرشتے ہیں وہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اب پتہ چلا. قل، تو میں نے کہا نام، جی باری تعالیٰ، اب مجھے پتہ چل گیا. اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ملأ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کس بارے میں گفتگو اور بحث کر رہے ہیں. قلت، میں نے کہا نام، فی الکفارات، یہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو کفارات کا لفظ ہے اس کی پھر خود وضاحت فرمائی، والکفارات المکث فی المساجد بعد الصلوات. کفارات کیا ہیں؟ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں. نمبر ایک، المکث فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد تھوڑی دیر مسجد کے اندر ہی بیٹھنا، تھوڑی دیر نماز پڑھ لی ہے پھر بھی تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، تھوڑا سا وقت گزارنا اللہ کے گھر کے اندر.